बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना खतरात के हवाले से। लाहौर में एक बार फिर कोरोना का नया खतरा मंडलाने लगा है। वाइस चांसलर यूएचएस ने शहरियों को खबरदार कर दिया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट दरियाफ्त कर लिया गया है। प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से कहना था कि वायरस दूसरे शख्स में 15 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। वेरिएंट फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। पहले वैक्सीनेशन के अमल को तेज करना है। वैक्सीन बहुत हद तक वेरिएंट को काबू कर सकती है। वाइस चांसलर की जानिब से कहना था कि वेरिएंट दीगर वेरिएंट के मुकाबले में इंतहाई खतरनाक है, जबकि वायरस से बचाव के लिए सख्त इक़दामात उठाना होंगे। जनूबी अफ्रीका से आने वालों की टेस्टिंग भी लाजमी होनी चाहिए, जबकि मुमकिन इक़दामात से बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। लाहौर में कोरोना का नया खतरा मंडलाने लगा है। वाइस चांसलर यूएचएस ने शहरियों को खबरदार कर दिया है, जबकि जनूबी अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट दरियाफ्त हुआ। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि वायरस दूसरे शख्स में 15 सेकंड में ट्रांसफर होता है। वेरिएंट फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। नए वेरिएंट के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर के बासियों के लिए नया खतरा मंडराने लगा है। साउथ अफ्रीका नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और ये कहा यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है ये वैक्सीन पर भी इतना असरअंदाज नहीं होता। और यूके गवर्नमेंट ने भी मुमकिन इकदामात करते हुए ना सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि जिम्बाब्वे और दीगर जो मुल्हिका 4 कंट्रीज़ हैं उन पर ट्रैवलिंग पाबंदी भी लगा दी है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। सर, मुझे ये बताइएगा, इस नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं। क्या ये वेरिएंट कितना खतरनाक, अगर खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में खासकर लाहौर में अगर आ जाता तो ये किस तरह की तबाहियाँ लेके आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें ये पता है कि ये जो आरएनए वायरस है, जो 2 वायरसेस को मिल के चमगादड़ यानी हॉर्सशू बैट में वुहान में म्यूटेट हुई 2019 के दिसंबर में, और फिर क्योंकि ये 2 वायरसेस मिल के एक बनी तो इसकी बहुत बड़े साइज़ बन गया और इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन 39,000 हैं और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। जब आप सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं तो ये तकरीबन 1 अरब पार्टिकल्स में मल्टीप्लाई कर जाती है। बहुत जल्दी, रेप्लिकेशन टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए ये एक फितरी अमल है कि इसमें म्यूटेशंस भी आती रहेंगी और इसमें वेरिएशंस भी आती रहेंगी। और अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अफ्रीकन वेरिएंट का, जो B117 का सब म्यूटेंट है, B11529, इसमें 9 के करीब वेरिएशंस हैं आरएनए में और तकरीबन 7 म्यूटेशंस हैं। तो म्यूटेशंस भी ज़्यादा आरबीडी में आती हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में, जो कांटे हैं इसके ऊपर वायरस के। और कांटों का जो मेन मकसद है, जो इसके ऊपर हैं, जो के रिसेप्टर्स के साथ लंग्स में जाके अटैच होना है ACE2 रिसेप्टर से, और वहाँ से बॉडी में अंदर दाखिल होना है इंसानों की बॉडी में, और फिर वहाँ जाके मल्टीप्लाई करना है और वहाँ जाके इन्होंने सेलुलर डैमेज करना है और सोजिश करनी है फेफड़ों की और फिर पूरे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की। तो ये उसकी अहलियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी म्यूटेट करती है, कि वो पहले अगर 4 फीट के या 2 मीटर के फासले से इसने लगना था, तो अब ये उससे भी दूर 10 मीटर के भी लगना शुरू हो गई है। और फिर इसी तरह इसकी जो एक इंसान से दूसरे को की कुर्बत का टाइम है 15 सेकंड में ये लग सकती है। 15 सेकंड का एक्सपोजर काफ़ी है। और उसके बाद जब ये बॉडी में जाती है तो इसकी विरुलेंस भी ज़्यादा हो गई, यानी कि शरह अमवात भी बढ़ा सकती है, फेफड़े को डैमेज करने की अहलियत भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। सर, फेफड़ों को भी बढ़ा सकती है। मुझे सर ये बताइएगा, कल जो साउथ अफ्रीकन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बड़ा अफसोसनाक कहा कि एकदम से साउथ अफ्रीका में ये वेरिएंट की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, अमवात भी हो गई हैं। हमने यूके में देखा कि उन्होंने मुमकिन इकदाम उठाते हुए ट्रैवलिंग पाबंदी लगा दिया साउथ अफ्रीका दीगर कंट्रीज़ पर भी, और जो उन ममालिक में 10 दिन में आए हैं उनका कोविड टेस्ट भी करार दे दिया। अब पाकिस्तान को, खासकर हमारी हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि ये वेरिएंट को हम अपने कंट्री में आने से रोकें? देखें, एक तो नंबर 1 कि हमें अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्द से जल्द कंक्लूड करना है। हालांकि मैं ये बताता चलूँ कि ये जितने वेरिएशन आ रहे हैं इनके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन जितनी भी हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और इसके अगेंस्ट भी उतनी एफिकेसी नहीं रही। लेकिन फिर भी हल इसका एक ही है कि दुनिया से इस वायरस को रुखसत किया जाए, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ग्लोबल। तो जब हम ग्लोबली हर्ड इम्यूनिटी करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों को 80% को वैक्सीन लग चुकी होगी, तो होपफुली ये हो जाएगा। लेकिन
ابھی امیجیٹلی جو کرنا ہے پاکستان میں یا ہر ملک کر رہا ہے کہ اس نے اس کی امیونوجینیسٹی اسٹڈی کرنی ہے، جو ہماری یونیورسٹی کر رہی ہے. کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا آ رہا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں موجود، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ آئے. اور ہمارے جو پورٹس ہیں جہاں سے فلائٹس آتی ہیں، خاص کر ٹرانزٹ دبئی کے ذریعے ادھر ادھر، ان کو ہمیں ضرور ٹیسٹنگ دوبارہ ریزیوم کرنی چاہیے. دوبارہ ہمیں کوارنٹائن ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو بغیر کسی ٹیسٹ کے آ رہے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری جو سول ایویشن کی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کو اسٹرنجنٹ میئر لینے چاہیے. ہمارے زیادہ تر ایئر ٹریول کے ذریعے یہ ہوتا ہے، کیونکہ باقی تو بارڈرز بند ہیں. اسی طرح افغانستان کا بارڈر کچھ ہے ایکٹیویٹی، تو اس کو بھی ہمیں سیکیور کرنا ہے کہ ہم ٹیسٹ بھی کریں، ٹریس بھی کریں، اور ساتھ کوارنٹائن بھی کریں ان لوگوں کو جو کہ پازیٹیو آتے ہیں ان ویریشن. بالکل، ساتھ میں کوارنٹائن بھی کریں. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم نے واضح طور پر بتایا کہ جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے انتہائی خطرناک ہے. 15 سیکنڈ میں یہ جو دوسرے شخص کو یہ ویریئنٹ لگ جاتا ہے اور جو پھیپھڑیں بالکل جو ڈیمیج ہیں وہ کر دیتا ہے، اور اموات کی شرح بھی اس نئے ویریئنٹ سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے یہ ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ بارڈروں پر مزید سختی کر دی جائے، اور جو ٹیسٹ کا نظام ہے یہ سول ایویشن یہ میک شور کرے کہ جو بھی شہری ان ممالک سے ہیں ان کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جائے. اگر ہم یہ ممکنہ اقدامات پروفیسر جاوید اکرم کے مطابق اٹھائیں گے تو اس خطرناک میوٹنٹ سے ہم بچ سکیں گے. جی ٹھیک ہے عصمت آبان، بہت شکریہ. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فضا سے آلودگی نہ چھٹ سکی. ایئر کوالٹی انڈیکس مزید بڑھنے لگا. آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 417 سے تجاوز کر گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے کی وجہ سے شہریوں کی صحت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ سفری معاملات میں بھی دشواری کا سامنا ہے. لاہور کی فضا سے آلودگی نہیں چھٹ پا رہی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے، سعدیہ خان سے جان لیتے ہیں. جی سعدیہ خان، بتائیے گا کیا فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات مؤثر ثابت نہیں ہو رہے؟ جی ہاں بالکل، اگر ہم لاہور کے موسم کی اور لاہور کی فضائی آلودگی کی بات کر لیں تو جیسے ہی موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی شہریوں کو جو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ڈسٹ کا، فضائی آلودگی کا. بہت سے اقدامات جو ہیں وہ کئی روز سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے لاہور میں خاص کر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا ریشو ہونی چاہیے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کس ریشو تک جو ہے وہ مناسب ہو سکتا ہے. تو آج بھی اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 417 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ انتہائی مضر صحت ہے، جو کہ انسانی صحت پر براہ راست بہت زیادہ برے اثرات مرتب کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ جتنی مرضی میجرمنٹ کر لیں، جب تک آپ اپنی ٹریفک کو کنٹرول نہیں کریں گے، اپنی گاڑیوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. تو اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دسمبر میں ممکن ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 450 سے 500 تک جائے، جس کی وجہ سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے اس سے قبل بھی کہا جا رہا تھا. اب بھی جو ہے لاہور کے باسیوں کو خاص کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کور رکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس گندگی سے بچنے کے لیے احتیاط برتیں. تو لاہور کے مختلف علاقے ہیں، جیل روڈ، گلبرگ، مال روڈ، ہربنس پورہ، شاہدرہ، ڈیفنس، رائیونڈ، یہ انتہائی آلودہ ترین علاقے ہیں. خاص کر اگر آپ بات کرتے ہیں اسموگ کے حوالے سے تو اسموگ کی وجہ سے نہ صرف آپ کی اسکن، آپ کا سانس لینے کا جو معاملات ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے مسائل کا سامنا، اس کے ساتھ آپ کو حد نگاہ میں بھی کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ مزید سنگینی کی طرف جائے گا، جس کے لیے شہریوں کو خود بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور جو محکمہ ماحولیات کی جانب سے یا دیگر اداروں کی جانب سے جو کاوشیں ہو رہی ہیں ان کو مزید جو ہے سخت کرنے کی ضرورت ہے. جی شہریوں کو احتیاط کی ضرورت ہے. سعدیہ خان، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. رہائشی اراضی کو کمرشل کرنے کے لیے عائد کردہ فیس کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. محکمہ بلدیات نئے بلدیاتی نظام کے تحت لینڈ یوزر رولز میں ترامیم کرے گا. نئے رول سے زمین کی منتقلی کے لیے عائد فیسوں میں واضح کمی کی جائے گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے. علی رامے، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ محکمہ بلدیات کی طرف سے ایوان وزیر اعلیٰ سے رجوع کیا گیا کہ جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لینڈ یوز رولز ہیں ان کے ساتھ ہی، ان کے تحت ہی اب محکمہ بلدیات کے جو لینڈ یوز رولز ہیں ان میں ترمیم کر دی جائیں. اب کیونکہ نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ پنجاب حکومت اپروو کر چکی ہے تو پرانے بلدیاتی نظام کے تحت اس رولز کو اب سیٹل ڈاؤن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے ساتھ ہی خاص طور پر ایک ریلیف دیا جا رہا ہے جتنے بھی ہاؤسنگ، کوئی اگر کسی کی اراضی جو ہے وہ کمرشل ہے تو اس کو ہاؤسنگ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، یا کسی کی اراضی ہاؤسنگ میں ہے تو اس کو کمرشل میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ ایک مقرر کردہ ایک فیس ہوتی ہے سرکار کی، وہ کم کرنے کے حوالے سے بھی پرپوزل دی گئی.
اب اس میں فیس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی شہری کی رہائشی جگہ ہے، اراضی ہے، تو اس کو کمرشل میں منتقل کرنے کے لیے وہ فیس اس کو پے کرنی ہے، تو وہ فیس اب 10% کی بجائے 10% کی بجائے وہ 5% پے کرے گا۔ جو اس زمین کی ویلیو ہوگی، اس جگہ پہ کمرشل کی ویلیو ہوگی، اسی کے مطابق وہ 5% مقرر کی جائے گی، اور اس سے ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کو ہاؤسنگ میں کنورٹ کرنا ہے، تو ہاؤسنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو زمین جو زرعی اراضی ہوگی اس کی مقرر کردہ ویلیو کے مطابق 1% جو ہے وہ چارجز اس سے فیس وصول کی جائے گی، جو کہ پہلے 2% تھی۔ تو اس سے بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب یہ دینے جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کو یہ ایجنڈا جو ہے وہ بھیجا گیا ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ سب سے پہلے ان سے اپروول لی جائے۔ تو اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی نے باقاعدہ محکمہ بلدیات کی یہ سفارشات منظور کر دی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ کیونکہ اب یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے کیبنٹ کمیٹی میں اس کی باقاعدہ اپروول دے گی۔ تو اب یہ ایجنڈا کیبنٹ کمیٹی کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے ہوگا یہ جو کہ محکمہ بلدیات کے مطابق اس سے بڑی کنسٹرکشن جو ہے اس میں کرنے میں آسانی ہوئے گی، اور جو ایک کنورژن فیس ہے کسی بھی زمین کو منتقل کرنے کے لیے اس میں بھی واضح کمی ہوگی۔ جی، فیس میں بھی واضح کمی لائی جا رہی ہے۔ علی رام، بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر داخلہ شیخ رشید کو ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے شیخ رشید سے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ شہباز شریف کی شیخ رشید کے مرحوم بھائی کے بلند درجات کے لیے دعا۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز عمر اسلم سے جان لیتے ہیں۔ جی عمر اسلم، بتائیے گا کیا گفتگو ہوئی؟ جی، اب سے کچھ دیر قبل مسلم لیگ کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو ٹیلی فون کیا۔ میاں محمد شہباز شریف نے شیخ رشید سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی ان کے ساتھ ہے، اور دعا گو ہیں کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جزا ملے۔ ٹھیک ہے عمر اسلم، بہت شکریہ۔ شہباز شریف نے شیخ رشید سے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کیا گیا۔ اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ طلباء کو ہفتے میں پھر 3 چھٹیاں۔ کل سے پیر تک تعلیمی ادارے اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ پیر کے روز دفاتر کا عملہ گھر بیٹھ کر آن لائن کام کرے گا۔ طلباء آن لائن پڑھائی کریں گے۔ پنجاب حکومت کا نیا حکم نامہ 15 جنوری تک نافذ العمل رہے گا۔ اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ طلباء کو ہفتے میں پھر 3 چھٹیاں دے دی گئی۔ کل سے پیر تک تعلیمی ادارے اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ پیر کے روز دفاتر کا عملہ گھر بیٹھ کر آن لائن کام کرے گا۔ N133 کے ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ انتخابی فہرستیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو موصول۔ ناظرہ نے N133 کے ووٹرز کی فہرستیں الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی۔ ووٹرز کی فہرستیں موصول ہونے پر تصدیقی سٹیمپس کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ سٹیمپ لگانے پر فہرستوں کو سیل کر کے ریٹرننگ آفیسرز کو ارسال کر دیا جائے گا۔ 4,40,485 ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضمنی الیکشن میں 2,33,558 مرد حق کے رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ 2,06,927 خواتین ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ MSc نرسنگ کا 2 سالہ ڈگری پروگرام جس کے داخلوں میں بے قاعدگیوں کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا داخلوں کی یکساں پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل سیکریٹری کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد چودھری سے۔ جی زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ نرسنگ کے پوسٹ گریجویشن کے داخلوں میں بے قاعدگیوں کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے اسپیشل سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی سربراہی میں 10 رکنی جو کمیٹی ہے وہ قائم کر دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں نہ صرف جو ہے وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ایڈیشنل سیکریٹریز اور دیگر افسران شامل ہیں، بلکہ اس میں ڈی جی نرسنگ بھی شامل ہیں اور دیگر ایکسپرٹس بھی شامل ہیں۔ اس جو ہے وہ کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ MSc نرسنگ 2 سالہ ڈگری پروگرام جو ہے اس میں داخلوں کے لیے ایک مربوط اور مؤثر جامع جو پالیسی ہے وہ وضع کریں، جو کہ یکساں طور پر تمام اداروں میں نافذ کی جا سکے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ داخلے کیے جا سکیں۔ اس وقت ذرائع کے مطابق جو صورتحال ہے کہ MSc نرسنگ میں داخلوں کی کوئی واضح پالیسی نہیں، جس کی وجہ سے داخلوں کا عمل نہ صرف جو ہے وہ التوا سے دوچار ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے
किस बुनियाद पर दाखिला किया जाए, किस तरह उसको एडमिशन जो है वो इसको जो है वो मुकम्मल किया जाए, किस तरह मेरिट इसका तरतीब दिया जाए, ये तमाम जो है वो जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत के बारे में दरख्वास्त पर समाप्त। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत पर 17 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। मुआशी तज्जिया निगार फैसल कुरैशी को अदालती मुआवनत की इजाज़त मिल गई, जबकि दरख्वास्त में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत पर एतराज़ उठाया गया है। क्रिप्टो करेंसी के मुताल्लिक कोई कानून नहीं, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ऐसा कहा गया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाई कोर्ट में अर्जेंट सेल की डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए तरबीती प्रोग्राम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के तरबीती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का अहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में जस्टिस शुजात अली खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, पंजाब जुडिशल अकेडमी में लाहौर हाई कोर्ट के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया है और हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने इस इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत की है। जस्टिस शुजात अली खान का ये कहना था कि साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए केस मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई है और इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे काम करने वाले जो स्टाफ है उनकी ज़हनी सदादेकार को बढ़ाने के लिए ऐसे उनके तरबीती प्रोग्राम किया जाए ताकि वो उससे मुस्तफीद हो सके और उनकी ज़हनी सदादेकार बढ़ाई जा सके। इस तकरीब में जुडिशल अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो इसमें शरीक हुए और डीजी केस मैनेजमेंट सेशन जज शाहजुल सईद के अलावा डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी। मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से जनूबी कोरिया के सफ़ीर सो सेंग पियो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया। सेहत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। कोरिया की पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। कोरियन सफ़ीर की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि शोबों में तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।